حضرت مولانا امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی اماں کے انتقال کے وقت میں سنگڑا مدرسہ میں تھا، سنگڑا مدرسہ میں پڑھتا تھا اس وقت۔ جب انہیں لے کر گئے ان کی امی کو دفن کرنے کے لیے، قبر میں اتارنے وقت مولانا اس وقت کہے تھے کہ ساجد کے سر سے آج ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے، اب ساجد کے پاس کچھ نہیں رہا۔ پہلے ساجد ایسا تھا، گھر سے نکلتا تھا تو ماں کا ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر نکلتا تھا، تو ساجد جانتا تھا کہ ساجد کا راستہ جو ہے شیر ببر بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن آج کے بعد ساجد کا کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ماں اٹھ گئی۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی افضلہم وخاتمہم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الجنة تحت اقدام الامہات، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ وحبیب خدا اور رسول انام، وحبیب خدا اور رسول انام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام۔ وحبیب خدا اور رسول انام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام۔ وحبیب خدا اور رسول انعام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام۔ سب رسولوں میں جن کا ہے اعلیٰ مقام، سب رسولوں میں جن کا ہے اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں درود
اور ہزاروں سلام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام، جس نے لا کر کے وحدت کا مژدہ دیا، جن کا قرآن ہے سر بسر معجزہ، وہ حبیب خدا اور رسول انام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام، سرور دو جہاں خاتم الانبیاء، سرور دو جہاں خاتم الانبیاء، تاجدار عرب اور شہ دوسرا، تاجدار عرب اور شہ دوسرا، سب رسولوں میں جن کا ہے اعلیٰ مقام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام، ان پہ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام۔ بزرگوں، دوستوں، بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ایک دن تھا کہ میں اس مسجد کو آیا تھا، میں بھی اس وقت بچہ تھا۔ پہلی مسجد جو یہ ایک گوہال کے شکل میں تھی، اور مسجد سے مدرسہ سے جا کر جب مجھے لائے تھے یہاں تو میں دیکھا تھا یہ گوہال، یہ مسجد کیا ہوگا، لیکن آج یہاں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں اس مسجد کو، میرا دل بھر آتا ہے۔ آج بولوں کیا، بولنے سے زیادہ مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ یہ مسجد کو دیکھتا ہوں کہ کل میں کیا سوچا تھا، آج کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کے دعا کو قبول کر لیا، اس وقت میں بھی کچھ دعا کیا تھا، اور جتنے اس گاؤں کے وہ بھی کچھ دعا کیے تھے، اور ہمارے اکابر علماء اکرام جو بھی یہاں آئے تھے انہوں نے بھی کچھ دعا کیا تھا، اللہ نے کس کی سن لی۔ اور میں سوچتا ہوں ہمارے یہ پورے اطراف میں آپ آنکھ گھمائیے، نظر دوڑائیے، انشاءاللہ یہ کہنا میرا غلط نہیں ہوگا کہ اتنے عالیشان، اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنے عالیشان مسجد آپ کہیں نہیں دیکھ پائیں۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت بڑی بڑی مساجد دیکھے ہیں آپ، بڑی بڑی مساجد جس میں 5000 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، 10,000 کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی الگ ہے، لیکن یہ مسجد کی خوبصورتی تمام مساجد سے الگ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی کاوش ہے، آپ لوگوں کی محنت ہے، اور آپ لوگوں نے سچے دل سے محنت کیا ہے، سچے دل سے۔ یہ سچائی کا بدلہ ہے، یہ جو وقف ہوا ہے اس میں بھی سچائی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 منزلہ اتنا خوبصورت مسجد آپ کو
عطا کیا ہے، اس میں سچائی ہے۔ ورنہ ایسا مسجد، میں بہت ساری مساجد کو آج بھی دیکھا ہوں اپنی نظر سے کہ آج بھی وہ ویران پڑے ہیں، کلر بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن اتنی عالیشان مسجد، اللہ آپ لوگوں کے سوچ میں اور برکت عطا فرمائے، یہ مسجد کو اور بڑھائے اور اچھا بنائے، اور آپ کے امام صاحب جو ہیں بہت بڑھیا امام صاحب ہیں، اللہ نے آپ کو جو بھی امام دیا ہے اچھا امام دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب تک بھی جتنے آئے ہیں سب اچھے آئے ہیں، ان لوگوں کے بیچ میں ہی کم تھا، لیکن جتنے آئے ہیں سب اچھے آئے ہیں، اور ابھی بھی جو ہیں وہ تو بہت بڑھیا امام صاحب ہیں، بہت بڑھیا امام صاحب ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا خیال رکھو، انشاءاللہ اور چمکے گا، آپ کی مسجد چمکے گی، آپ چمکو گے، آپ کا گاؤں چمکے گا، آپ کے بچے چمکیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ سب اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ مسجد سے محبت رکھو، مسجد سے پیار کرو، مسجد کے امام سے پیار کرو، آپ کو بہت بڑھیا امام ملا ہے۔ میں بھی امام ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، لیکن یہ امام صاحب کے سامنے میں جب اپنے کو دیکھتا ہوں کہ حقیقت یہ امامتی کے قابل ہیں، میں قابل نہیں ہوں، قابل ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو بزرگوں، دوستو، علماء اکرام کے سامنے اب میں چند باتیں بول کر آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ نوجوانان محلہ اور آپ بزرگوں کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے، میں یہ جانتا ہوں، بچے خود نہیں کیے ہیں، آپ مربی جو حضرات ہیں، عمر دراز جو ہیں، ان لوگوں کا سایہ ان کے اوپر، ان کا ہاتھ، تمہارا ہاتھ ان کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑھیا مجلس جمائے ہیں، سجائے ہیں۔ ہمیشہ آپ لوگ متفق ہو کر اتحاد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، انشاءاللہ دیکھو یہ جو پھول ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پھول، یہ پھول آگے چلیں گے اور تمہارا نام روشن کرتے چلے جائیں گے۔ مربی حضرات سے یہ میری خصوصاً درخواست ہے کہ آپ لوگ ان پھولوں کے سر کے اوپر اپنا شفقت والا ہاتھ رکھو۔ مربیوں کا ہاتھ جس کے اوپر ہوگا وہ کہیں ہارتا نہیں ہے، یاد رکھنا، جس کے پیچھے مربی ہوں، جس کے مربی زندہ ہوں، وہ بچہ کہیں ہارتا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں، وہ مقولہ ہے، ڈھیک ہے، باپ جب تک ہے بیٹا سبیمہ ہارتا نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو مربی ہمارے ہیں، جو عمر دراز حضرات ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے بچوں کے اوپر دستے شفقت رکھیں، اور پھر دیکھو یہ بچے کہاں تک جاتے ہیں اور آپ کا نام کیسے روشن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے ان بچوں سے، ان بچوں کو میں جانتا ہوں بہت اچھے سے، میرے نزدیک یہ بچے پلے ہیں، پڑھے ہیں، میں جانتا ہوں یہ بچوں کے اندر کیسا کیسا جوہر ہے۔ تو بزرگوں خیال رکھیں، انشاءاللہ دیکھو بچے ہیں خرافات میں مبتلا ہیں، بچے ہیں کیسی کیسی محفلیں سجاتے ہیں، بچے ہیں کیسے کیسے ناچ گاناؤں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جوان حضرات جو ہیں یہ اللہ و رسول کی محفل سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کم بڑی بات ہے یہ عمر میں، یہ کھیلنے کودنے کا عمر ہے، جسے ہم بچہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، میرا وہ بچہ ہے، بچہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، یہ کھیلنے کودنے کا عمر، لیکن اپنے استاذوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے مربیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ بولو امیر شریعت اور حضرت مرحوم جابلی صاحب یہ میرے بھی مشفق رہے ہیں، میرے اوپر بھی ان کا دست شفقت تھا
بہت چاہتے تھے، آخنجی صاحب مجھے بہت چاہتے تھے، بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، تو ان لوگوں سے ان بچوں نے کچھ پڑھا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کتنا بڑا مجلس سجایا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ بچوں کے اندر ہے، ہیرے جواہر چھپے ہوئے ہیں، اب ہمیں استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگوں کی بس شفقت والا ہاتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ شفقت والا ہاتھ رکھو، آپ آپس میں پیار محبت سے رہو، پھر دیکھو یہ بچے کتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے بچے یہ مجلس سجائے ہیں، اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے، اللہ ان بچوں کے عمر کو دراز فرمائے، اور ہمارے جو مربی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، مجھے اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والدین کے سلسلے میں اس سے پہلے کہا تھا یہاں آ کر، تو اس کے اوپر اور کچھ بول دوں کہ اس دفعہ جو آیا تھا، جو بولا تھا، صرف جو نافرمانی کرتے ہیں والدین کی ان کے بارے میں بولا تھا۔ تو آج میرا جی چاہتا ہے کہ آج فرمانبرداروں کا کچھ واقعہ سنا کر آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں۔ والدین کے نافرمانوں کے سلسلے میں نے تو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ جو نافرمان ہوتے ہیں والدین کہ ان کے ساتھ کیا کیا حال ہوتا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ لیکن آج جی چاہتا ہے کہ جو فرمانبردار ہیں، ماشاءاللہ ہمارے یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو فرمانبردار ہیں، جب یہ دوسروں کے بارے میں اتنی فکر کر سکتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں کتنی فکر کرتے ہوں گے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں جب حضرت جاب اللی میاں مرحوم و مغفور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے لیے یہ مجلس سجا سکتے ہیں، جو روحانی باپ ہیں، ایک الفبا کے استاذ تھے، جب یہ محفل سجا سکتے ہیں تو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے تو بولو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بچے سارے جو ہیں بڑے فرمانبردار ہیں۔ میں تو نافرمانوں کا سلسلہ دنیا کے حساب سے بولا تھا کہ حقیقت یہی ہے، دنیا میں آج نافرمانوں کی کمی نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان بہت زیادہ ہو گئے، لیکن فرمانبردار بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ فرمانبردار آج بھی ہیں ماں باپ کے، اور اس چیز سے پتہ ابھی ہمیں چل گیا کہ جب ایک روحانی استاذ کے لیے، روحانی باپ کے لیے اتنا بڑا محفل سجا سکتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کے لیے یہ کیا کچھ کریں گے۔ تو میں بتاؤں آپ لوگوں کو ذرا سے ایک دو نافرمان کی واقعہ بتا کر آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا، اور فرمانبرداروں کا بھی کچھ واقعہ بتا کر آپ لوگوں سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ابھی میرے استاذ محترم بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور حضرت جو میرے اور استاذ ہیں حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں کچھ دیر بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں تو بس خوشی میں بیٹھا ہوں، خوشی میں بولنے بیٹھا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مسجد دیکھ لیا، بس میرا دل بھر آیا، مجھے اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کو کچھ نصیحت کر کے، آپ لوگوں کے لیے نہیں، آپ مربیوں کے لیے نہیں، بس بچوں کو کچھ نصیحت کر کے پھر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بچوں کو کچھ پڑھایا تھا، اور ایک علم سکھا دوں کہ بچوں، جو تم نے پڑھا ہے اس کو سنبھالا ہے اور تم اچھے لائن میں جا رہے ہو، لیکن ذرا سے خیال رکھنا کہ ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں آئیں گے، ان کے ذرا بہکے چال ہوں گے، بہکے ڈھال ہوں گے، بہکے بول ہوں گے، اے میرے بچوں ان کو ذرا سنبھال لینا۔ بس یہی کہنے آیا ہوں۔ اگر بچوں تم انہیں کو سنبھال لیے، قسم خدا کی آپ جنتی ہو جاؤ گے۔ حضرت مولانا امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی اماں کے انتقال کے وقت میں سنگڑا مدرسہ میں تھا،
सुंगड़ा मदरसा में मैं पढ़ता था उस वक्त। जब उन्हें लेकर गए उनकी अम्मी को दफन करने के लिए, कब्र में उतारने वक्त मौलाना उस वक्त कहे थे कि साजिद के सर से आज माँ का साया उठ गया है, अब साजिद के पास कुछ नहीं रहा। पहले साजिद ऐसा था, घर से निकलता था तो माँ का हाथ सर के ऊपर रखकर निकलता था, तो साजिद जानता था कि साजिद का रास्ता जो है शेर बबर भी नहीं रोक सकता। लेकिन आज के बाद साजिद का कोई हकीकत नहीं, इसलिए कि माँ उठ गई। तो बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बाप जो हैं ये सबसे बड़े अनमोल मोती हैं, इनसे बड़ा अनमोल मोती कोई भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्म नवालहू का इरशाद है कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप यही तुम्हारे लिए जन्नत हैं और यही तुम्हारे लिए दोज़ख हैं। इन्हीं को समझ जाओ, तुम जन्नत को चले जाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है।